کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ان کو دیکھا، ان کا آنا اور جانا ہمارے گھر پر تھا۔ ہمارے والد محترم مدرسہ رحمانیہ سپول کے شورا کے ممبر تھے۔ الحمدللہ کئی سفر ساتھ کرنے کا ان کا موقع ملا، دیکھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، بجھنے کا، پرکھنے کا، ہر چیز ملا۔ جب یہ خبر معلوم ہوا میرا پورا کنبہ میں بے چینی آئی، اور یہی حال تو ان کی محبت کا کہ ہمارے تمام اولاد، بھانجے، بھتیجے سب شریک ہوئے ہمارے کنبے میں، نکاح میں، ہمارے بھانجے، بھتیجے، بیٹی کا نکاح۔ تو اللہ کا کرم احسان رہا ہم لوگوں کے ساتھ کہ ان سے ایسی تعلقات تھی جس کا بیان میں نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور خاص کر کے 1900 میں سمجھتا ہوں 70-72 سے ہمارے کنبے سے بہت گہرا، وہ اتنے مخلص، اتنے محسن تھے ہمارے کنبے کے لیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صبر عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی میری ذاتی فکر ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ جو ہماری زندگی ہیں اس کے اندر ان کے عمل کو، اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگوں کے جو طور طریقے، انداز، مزاج، طبیعت، جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ، سلیقہ، معاملات، حالات، تمام چیزوں پر آپ کی بڑی سنجیدہ گفتگو اور سنجیدہ جواب ملا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھنے کی، بجھنے کی، برتنے کی توفیق عطا۔ معزز حاضرین، آج معہد الطیبات کی جانب سے قاضی شریعت حضرت مولانا قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد اس تعزیتی نشست میں اپنی مختصر گفتگو کی شروعات اس شعر سے کرتا ہوں کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ حضرت سے ہمارا تعلق اس ادارے کے قائم ہونے کے بعد ہوا اور اکثر و بیشتر ملاقاتیں ہوتی رہی۔ حضرت جب بھی اس شہر میں آتے تو معہد الطیبات ضرور تشریف لاتے اور یہاں کی علمی کارکردگی پر اپنی خوشی کا اظہار فرماتے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مفتی آفتاب غازی صاحب کو اپنے اکابرین کی محبت اور شفقت حاصل رہی ہے، اس لیے یہ ادارہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرت یہاں تشریف فرما ہیں، ابو اختر قاسمی صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لے گئے۔ ایسے اکابرین نہ صرف ان کے ادارے میں تشریف لاتے بلکہ ان کو اپنی قیمتی مشورے سے نوازتے رہتے ہیں۔ یہ راز میں عیاں کر دوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بزرگ تشریف لاتے تو ان کو اکیلے میں بیٹھا کے ذمہ داریاں دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت کو میں نے دیکھا کہ آفتاب صاحب اس علاقے میں کام کی ضرورت ہے، رات بھی ابو اختر قاسمی صاحب کے ہاں میرا اور آفتاب صاحب کا جانا ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ آفتاب صاحب آپ کو بہت کام کرنا ہے، یہ علاقہ خالی ہے، اس نوعیت سے کام کرنا ہے۔ تو ان کی نصیحتوں کے بنا پر یہ شخص رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے حضرت کو خراج عقیدت کے طور پر یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ کیا خوب پسند تھی تیری اے فرشتہ اجل، کیا خوب پسند تھی تیری اے فرشتہ اجل، تو نے وہ پھول چنا جو ہمارے گلشن کو عزیز تھا۔ شکریہ۔ میں نے مختصراً اشارہ کیا تھا حضرت کی فکر مندی کا۔ منور بھائی چونکہ ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں منور بھائی سے، حضرت مولانا نے جن جن فکر مندیوں کا اظہار کیا کہیں نہ کہیں اس میں میرے سامنے نہیں اور بھی ان کے بہت خاص لوگ ہیں جن کے سامنے فکر مندی کا اظہار کیا، لیکن چونکہ میں دربھنگہ شہر میں ہوں اس لیے مولانا کو دربھنگہ کی جو فکر ہے اور دربھنگہ کے اطراف کی جو فکر ہے وہ مولانا کو خاص طور سے بہت ستاتی تھی۔ مولانا نے کئی بار یہ جملہ کہا کہ مولانا ابو اختر صاحب کی صحت اب ویسی نہیں رہی کہ گاؤں گاؤں جا سکے، لیکن اب بغیر بلائے گاؤں جانے والے لوگوں کی کمی نظر آ رہی ہے۔ مولانا ابو اختر صاحب بلا بلائے گاؤں جاتے تھے، اب ایسے لوگوں کی کمی نظر آ رہی ہے۔ لاسٹ میں انہوں نے جو ایک خط لکھا ہے جو حضرت مولانا ابو اختر صاحب کے لیے لکھا، تو میرے نام الگ سے خط لکھا حضرت نے
اور اس میں خاص طور سے مولانا نے دعائیہ جملہ کے ساتھ اشارہ کیا کہ دربھنگہ شہر اور اس سے جنوب و مشرق میں اللہ تعالیٰ آپ سے کام. حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ چونکہ بچپن کا زمانہ تھا، ندوے میں پڑھتا تھا، اور آخر کے زمانے میں عبداللہ اور رحمت اللہ صاحبان دونوں وہاں گئے تھے اور حضرت مولانا وہاں تشریف لے گئے. اسی زمانے میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے ہماری ملاقات ہوئی. لوگوں کے مشورے سے میں نے ایک مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور میں پوچھتا ہوا ان کے گھر پہنچا. حضرت مولانا صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں، مولانا کی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ تم نے ایک انوکھا کام انجام دیا ہے اور اس کام کی سخت ضرورت تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ بتائیں یہ صرف مولانا تھے یا اخلاق کے مینار تھے؟ انہوں نے مجھے بچے کی طرح بٹھایا اور سمجھایا کہ مدرسہ قائم کر رہے ہو، تمہیں کون سا کام کرنا ہے، کون نہیں کرنا ہے، کس ترتیب پہ کام کرنا ہے. ایک ایک لفظ انہوں نے مجھے سکھایا، سمجھایا. یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا سرپرست کھو دیا ہے. وہ میرے مدرسے کے ذمہ دار تھے، لیکن ایک نصیحت انہوں نے کیا تھا کہ اپنا تعلق مفتی آفتاب غازی کے ساتھ برقرار رکھنا. یقین مانیں کیونکہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اللہ شاہد ہے. حضرت مولانا نے مجھے 2 مرتبہ یہ کہا ہے، ایک مرتبہ بینی باد میں اور ایک مرتبہ مولانا نے اپنے گھر میں، کہ بہتر کام کر رہے ہو کام کرو، لیکن اپنا تعلق مفتی آفتاب غازی سے برقرار رکھنا اور ہمیشہ ملتے جلتے رہنا. حضرت مولانا کا خلوص تھا امت کے لیے. اللہ تعالیٰ اس خلوص کو باقی رکھتے ہوئے وہ کام ہم لوگوں سے کروائے تاکہ ہم نمونہ بن سکیں حضرت مولانا کے چاہنے والوں. مولانا کو دفن کرنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ قبرستان سے واپس آئے تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت مولانا نے پیار سے فرشتے کو بلایا اور ہنستے ہوئے کہا کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہی سوال تو میں لوگوں کو پڑھا کر کے آیا ہوں، اور جتنے لوگ جا رہے ہیں واپس یہ سب ہمارے شاگرد ہیں. حضرت مولانا ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے بہترین نمونہ تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہم سب کو بعمل بنائے. جزاک اللہ. سابق علیم جناب نیاز احمد صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. ان سے بھی حضرت کا بہت گہرا تعلق، گہری وابستگی رہی ہے، اور تمام اہل علم سے ان کی گہری وابستگی رہی ہے. قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے گہری وابستگی رہی ہے. قابرین حضرات، ناظرین، آج ان کے متعلق ہم لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنے جمع ہوئے ہیں. ان کو کئی جہتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ان کی زندگی کے زیادہ تر ایسے حصے ہیں جس سے میں نہ واقف، لیکن کچھ ایسی بات ہے جس نے میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیا. جو دیرینہ تعلقات ان سے رہے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگوں سے. یہ کھتہ گاؤں ہے نیپال کے قریب، اور اس کے مضافات سے، اور جتنی محبت وہاں کے عام لوگوں سے، بالخصوص ہمارے خاندان والوں سے. ہمارے بڑے بھائی جو انیس احمد صاحب ملے تھے، ان سے، مجھ سے، اور حضرت مولانا ممتاز علی مظہری صاحب. شاکر صاحب موجود ہیں. ہم لوگ ایک بار حضرت امیر شریعت مولانا نظام الدین صاحب علیہ رحمت سے ملنے گئے. مزاج کرسی میں قلیل تھے، تو جب چلنے لگے ہیں تو حضرت نے نصیحت فرمائی. آپ لوگ کے علاقے میں 2 بڑی شخصیت ہیں اہل دل.
مولانا قاسم صاحب مظفرپوری اور مولانا ممتاز علی مظہری، آپ ان دونوں کے قریب رہیے اور ان کو تھامے رہیے۔ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو، بلکہ وہ خط موجود ہے پوسٹ کارڈ پر، انہوں نے لکھا تھا کہ سننے میں آیا ہے کہ آج کل آپ لوگ سماجی کاموں سے دور رہنے لگے ہیں، تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست میں بھی حصہ لیجیے، اور علاقہ اور مضافات کے سماجی جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے میں کا سلسلہ جاری رکھیے، تاکہ لوگوں کے درمیان، عوام الناس میں امن کا ماحول بنا رہے۔ اور جب امن کا ماحول بنا رہے گا تو ہم یہ دینی خدمات کو انجام دینے میں اور اپنی باتوں کو، دین کی باتوں کو غیر مسلموں اور ایسے مسلمانوں کے درمیان جو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو سنی باتوں پر اپنا کام چلاتے ہیں سماج میں، ان کی اصلاح ہو سکے گی اور وہ سنبھلے ہوئے رہیں گے، منتشر نہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں اس علاقے میں آپ دونوں بھائیوں کو اس کام کے لیے ذمہ داری کرتا ہوں۔ مولانا قاسم مظفرپوری صاحب کا طرز بیان کیا تھا، وہ عوام الناس کی زبان میں مولانا قاسم مظفرپوری صاحب علیہ رحمت ہم لوگوں کی توجہ اس طرح دلاتے تھے کہ قوم کی جو عام محتاجی ہے اور جو غربا ہے، ان کو اس احساس کمتری سے نکال لو۔ باقی چیزیں تو ہم لوگ کا کام ہے، سکھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس زمین پہ، اس پلانٹ پہ انسان اپنی تمام تر ضمیر اور خودداریوں کے ساتھ رہ سکے، اس کے لیے معاشی معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات کہ پیغام انسانیت جو اسلام دیتا ہے وہ غیر مسلموں میں یا جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ کا مزدور ہے، محلہ ہے، گاؤں میں آپ کے مسلمان غیر مسلم ہیں، وہاں لوگ ان کے درمیان اپنے اخلاق کو نہیں پیش کرتے۔ عموماً رات بھر 12 گھنٹے کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن جو بات کہ اس گاؤں کے جو غیر مسلم حضرات ہیں محلے میں، آپ جائزہ لیں، بڑی بات ہم لوگ کرتے ہیں کہ کبھی ہم نے وقت نکال کے ان کی مزاج پرسی کرتے ہوئے، عام اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا دین کی بات ان کے سامنے رکھا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید اگر اس کا پرسنٹیج نکالا جائے تو 0.0 کے بعد ہی کچھ آئے گا، 1 آئے 9 آئے جو آئے، لیکن 0.01 کے ساتھ ہمارا یہ بیہیویئر ہے۔ آپ بہت ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں صاحب دل بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں کے درمیان میں اپنے صرف جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بات ایک مسئلہ ہے جو رکھنے کی بات ہے کہ جب تک ہم یہ شعار نہیں بنائیں گے کامن پیپل ویئر وی آر، اور دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے جب انہوں نے اپنایا ہے اس کو تو اس کے فوائد بہت آئے۔ مولانا قاسم مظفرپوری صاحب علیہ رحمت
سے جب بھی ہم لوگ گئے گاؤں میں رہے، ہم لوگ کے یہاں گئے جاتے تھے، گھر پہ رہتے تھے، بڑے سے رہتے تھے، شوق سے رہتے تھے، بہت محبت سے رہتے تھے، یہاں بھی وہاں بھی. تو وہ کہتے تھے ریاض بابو کبھی گئے کچھ کیا سب کیا ہے سب. تو ہم لوگوں کی شرمندگی ہوتی تھی کہ کچھ کر نہیں سکتے. مولانا قاسم مظفر پور صاحب، ان کا اپنا پیارا انداز ایسا ہے اور وہ رعایت کرتے ہیں وقت کا بھی، کہ کتنے کم وقت میں کتنی بات کرتی ہیں. حضرت کو نہیں کہا زیادہ وقت کچھ ملا، لیکن شاید 40 منٹ سے زیادہ نہیں لیا. میں اس کا تاثرہ بتاتا ہوں. جب ختم ہو گیا تو مائک کا جو کے لیے جو لایا گیا تھا وہ غیر مسلم تھا. کئی لوگ جب بات ختم ہو گئی، مولانا کی تقریر ختم ہوئی، تو وہ دونوں اٹھا وہاں سے مولوی صاحب رکیے، ہم تو 50 جلسہ کے مائک لے کر گلیے متھلی میں بولنا ہے. مولوی صاحب سب کے بڑکا مولوی صاحب سب کے سن رہے، لیکن एहन बात सब बोले जे हमरा के हुए कि की सब बोले छै नहीं छै अंगाइत रहिए. अहाँ जे बोलिए है तो भगवान के साक्षी रख के कहै छी कि हम छपकियो नहीं लेलिए. और इस्लाम ये है, तो अब हम ये जलसा में जाए तो कान लगा कर सुनो मौलवी साहब. ये एक आदमी के कॉमन मुस्लिम पर कोई तासुरात नहीं आए, लेकिन एक मुशरिक जो सुन रहा था आपकी बात को, उसने उसको इस तरह उस ताज़ियत में पसमादगान का हक़ ये है कि उनको तसल्ली दी जाए, तशफ़ी दी जाए. हम लोग तो वो लोग हैं जो महजूज हुए या प्यासे रह गए, लेकिन जो पसमादगान उनके हैं, मुतल्लक़ीन उनके हैं, जो ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए इंसान है, उनका क्या हाल हुआ होगा. तो ताज़ियत के नशस्त के आदाब के तहत मेरे ख़्याल से हम लोगों को इस बात का इजहार करनी चाहिए कि मौलाना ने जो काम अधूरा छोड़ा है, आप हम तमाम लोग जो आज उनके शान में इतनी बातें कह रहे हैं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे होगी कि उसमें मुआविन रहेंगे. जो पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ से कोई जनाजा जा रहा था, वल्लाह आलम उनके से हमने सुना, तो आपने फरमाया कि इसका जनाजा है. तो लोगों ने कहा कि बड़ा नेक आदमी था फलाना, तो आपने कहा कि जन्नती है. थोड़ी देर बाद दूसरा जनाजा गुजरा, तो आपने तो फरमाया, पूछा कि किसका है. तो लोगों ने कहा कि हुजूर गलती हो गई, नेक आदमी का जनाजा तो ये है, वो जो था वो गलतकार था. तो उन्होंने कहा जो भी हो, खल्क ने इसकी सिफारिश कर दी, वो जन्नती हो गया. इसी को किसी शायर ने यूँ कहा है कि ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो. तो अगर खल्क कहती है तो वो है, तो अल्लाह अपने मुसलमान और आम मखलूक के का भरम रखेगा और उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा और ऐसा फरमाएगा जो अपने शान निशान फरमाएगा. आमीन आमीन. अपना एक बहुत ही शफीक मुरब्बी खो दिया. हज़रत से तकरीबन 15-16 साल से
मिलना जुलना मेरा रहा है। एक मर्तबा आज से 12 साल पहले हैदराबाद की मस्जिद में मैं गया तो देखता हूँ कि हज़रत मस्जिद में झोला सर के नीचे रख के आराम फरमा रहे हैं। तो मैं बैठ गया, हज़रत का पैर दबाने लगा तो हज़रत उठे, कौन हो? मैं बोला हज़रत आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं? कहने लगे हाँ सुपौल जाना है, बस पकड़नी है हमको, बस में अभी बस ताख़िर से है इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो इतनी सादगी देखा हज़रत एक आवाज़ पे महल्ला आ जाते, बहुत सारे लोग अपने घर में बुला कर ले जाते, अपने छोटों को बहुत ही शफ़क़त की निगाह से देखते और हमेशा मोहब्बत की निगाह से देखते। बहुत ही उजलत में होने के बावजूद भी हज़रत अपना जो हज़रत का मिशन था, नसीहत करना, सही रास्ते बताना, सही रास्ते दिखाना, उजलत के वक्त में भी इस काम से गुरेज नहीं करते। एक मरतबा झगड़वा मस्जिद में असर की नमाज़ पर है, हालांकि गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि हज़रत थोड़ा हम तालिब इल्मों को नसीहत कर दीजिए। मैंने तमाम बच्चों को जमा किया। असर के बाद जो है बच्चों भी भागने में थे खेलने के लिए, लेकिन सबको मैंने बैठाया। लेकिन उस वक्त भी हज़रत दिल नहीं तोड़े, कहने लगे कि चलो बैठाओ जल्दी से 5 मिनट 5-6 मिनट 10 मिनट तकरीबन हज़रत ने बच्चों को नसीहत भी फरमा दिया। अभी चंद महीने पहले मैं मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब के साथ हज़रत के घर पे भी तशरीफ़ गया। हज़रत जिस हाल में बैठे थे उसी हाल में हज़रत ने उसी हुजरे में बुलाया। इतनी अपनायत और बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं हज़रत के अंदर, सादगी के साथ सबके साथ पेश आते। अब हज़रत से मोहब्बत और ताल्लुक़ का तक़ाज़ा यही है कि जैसे हमारे सदर साहब ने भी फरमाया कि हज़रत ने जो काम अब छोड़े हैं, हज़रत के जो तालीमात है, हज़रत का जो मिशन था, उस मिशन में हम लोग शरीक रहें और उसकी तक़वियत पहुँचाए, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जान कर मिन जुमले ख़ासा ने मैं खाना तुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना तुझे। हज़रत की सादगी और दिल नवाज़ी का एक छोटा सा वाक़या है कि कहीं देहात में किसी गांव जाना था हज़रत को और वक्त इशा का हो चुका था। स्टेशन उतरे और रिक्शा वाले से कहा कि फ़लाँ बस्ती जाना है। रिक्शा वाला इत्तेफाक से मुसलमान था। उसने कहा हज़रत बीच में बहुत ख़तरनाक गांव है, लूट मार होती है, बताइएगा सुबह चले जाइएगा। तो हज़रत ने कहा अच्छा ठीक है, तो आज हमारे यहाँ ठहर जाइए। कहा ठीक है। हज़रत चले गए। रिक्शा वाला छोटा सा घर बेचारे का नीचा सा, और वहाँ पर उसने उसारे पर बरामदे पर खटिया लगा दिया हज़रत की, और पूछा कि इशा की नमाज। मस्जिद पहुँचे तो बड़े बड़े लोग मिले हज़रत के जानने वाले नमाज में। कहा हज़रत इधर कैसे अचानक? तो ऐसा है कि इधर आए थे। रिक्शा वाला बोला कि ख़तरनाक गाँव। कई लोगों ने चाहा कि हज़रत हमारे यहाँ ठहरे, लेकिन हज़रत ने कहा कि उसका दिल टूट जाएगा, और रात में उसे रिक्शा वाले के यहाँ ठहरे, बरामदे पर खटिया लगा दिया गया, वहाँ सोए। दूसरी बात जो थी हज़रत की कि जब ऐसी जगह पर जाते थे तो ख़र्चा होगा उनका, खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हज़रत इतना हाथ में रख देते थे वापसी के वक्त कि गरीब आदमी को मतलब ये कि उस पर असर नहीं पड़ता था कुछ। तो ये हज़रत की सादगी की बात है कि बड़े बड़े लोग अपने घर ठहराना चाहते हैं, लेकिन एक रिक्शा वाले का दिल न टूटे, इसका ख्याल रखा। वाकई ऐसे लोग खाल खाल मिलते हैं। इसलिए मैंने जब भी हज़रत का नाम लिखा तो नमूने असलाफ़ का लफ्ज़ ज़रूर लिखा, इसलिए कि मुझे असलाफ़ के जो नमूना दिखा हज़रत के अंदर, मैं उस लफ्ज़ को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने बहुत ही मुशफ़िक़ मुरब्बी मोहतरम हज़रत से बहुत गहरा ताल्लुक़, गहरी वाबस्तगी रही है। ख़ास तौर से हज़रत के मदरसे से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है हमारे जनाब प्रोफेसर शाकिर खलीक़ साहब का, और हज़रत ने अपने मदरसे का पूरा तारुफ़ पेश किया, सारी तफसीलात बताई इनके पास जा कर के, और कहा कि इसके बारे में कुछ मंजूम कलाम आप कहिए। मंजूम कलाम ने अभी आपने मदरसे के ताल्लुक़ से कहा है, और बार बार मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तकाज़ा किया कि हज़रत 1 महीना के लिए हमारे यहाँ आ जाइए। तो हज़रत ने कहा 1 महीना नहीं, 1 हफ़्ता के लिए आएंगे। 1 हफ़्ता के लिए जब हैदराबाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के यहाँ आए थे, हज़रत की खिदमत हमारे ज़िम्मे आई।
اب پہلی مرتبہ حضرت سے اتنا قرب ہوا، حضرت کو پھر اسٹیشن بھی پہنچانے آئے۔ حضرت مولانا سے ہمارے پروفیسر شاکر خلیق صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے تاثرات سے نوازیں۔ حضرت سے متعلق اتنی باتیں ہوئی ہیں اور ہر گفتگو کرنے والے نے اس انداز سے باتیں کی تو ایسا لگا کہ حضرت صرف ان کے ہو کے رہ گئے۔ یہ خوبی کہ ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می بینم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاست۔ کم و بیش 50 سال سے حضرت کے تعلق سے ہمارے خانوادہ، آپ کو صرف یاد کرا دیں کہ حضرت اس قاری عثمان صاحب کے پوتا تشریف فرما ہے۔ اس زمانے سے 10 سال پہلے بہار کے 3 قاسم، ایک مضمون ہمارا چھپا تھا، 2 قاسم اب ہمارے درمیان نہیں رہے، بہت محظوظ ہوئے تھے۔ ایک رمضان شریف میں خاص طور پر آئے یہاں شاہ سوپر محلہ میں، اور انہوں نے کہا کہ ایک خاص فرمائش کے ساتھ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ تفصیل ہے ہمارے مدرسے کی کہ کن حالات میں اس مدرسے کو قائم کیا تھا، اور آپ سے فرمائش ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مدرسے کا ترانہ لکھ دیجیے۔ کسی کو بھیج سکتے تھے، اپنے عزیز کو بھیج سکتے تھے، اور بہت ان کے ساتھ خود تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں پھر خود آئے منگائے، اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا۔ ایک وقت دیا انہوں نے، رمضان کا زمانہ تھا، حکم کی تعمیل، پورے واقعات کے کس طرح سے نام تو رکھا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، لیکن کس طرح سے مولانا مجاہد الاسلام صاحب کے ساتھ حضرت مولانا منت اللہ صاحب تشریف لائے تھے، اور کن حالات میں اس جگہ کو دیکھا تھا، اور پھر حکم فرمایا تھا کہ یہاں مدرسہ قائم کرو۔ پوری تاریخ اور اس کا پورا پس منظر انہوں نے بتایا، اور پھر جیسا ابھی قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ عزیزوں کا بھی حوالہ کہ ان لوگوں کا بھی نام آنا چاہیے، یعنی پوری فرمائش انہوں نے اپنے حساب سے کی، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اس روز ابھی تعزیت کے لیے میں گیا تھا، نیاز بھائی ہمارے ساتھ تھے اور غازی صاحب تھے، تو یہ خادم اہل ایمان ہیں، ہم طالب علم قرآن ہیں، طیب کی دعاؤں کا صدقہ منت کے خواب کا ارماں ہیں، یہ دینی مدارس ہی اپنے مضبوط قلعے ہیں ملت کے، یہ دینی مدارس ہی اپنے مضبوط قلعے ہیں ملت کے، جب قوم ہوئی اس سے غافل اسباب ہوئے ہیں ذلت کے۔ ایک صوفی منش کی دعوت پر یہاں حضرت منت آئے تھے، اور اپنے جلوم میں ملت کا ایک مرد مجاہد لائے تھے، تائید خدا کی رسی کو قاسم نے بڑھ کے تھام لیا، اور نسبت قاری طیب سے پھر مدرسہ طیبہ نام دیا۔ اللہ رکھے، ظاہر ہے اللہ یہاں رکھے وہاں رکھے، ہر جگہ اللہ کی رحمت کا سایہ، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رکھے قائم ہم پر تا دیر یہ قاسم کا سایہ، 10 سال پہلے یہ شعر گا گیا۔ اللہ رکھے قائم ہم پر تا دیر یہ قاسم کا سایہ، ہیں ملت کے نایاب گوہر اسلاف کے ہیں یہ سرمایہ، کہ سالم کا سایہ ہے ہم پر، خالد کی عطائیں بھی ہم پر، اسلاف کے یہ کارندے ہیں اور ان کی دعائیں بھی ہم پر۔ میں جذبات سے مغلوب ہو رہا ہوں، اتنی قربت رہی ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بہت نوازا ہے، اکثر تشریف لائے یہاں، اور جس دن اطلاع ملی 2-3-4 دن پہلے ہم لوگ حاضر ہوئے تھے، اس روز ہم کو جیسے ہی اطلاع ملی تو بار بار یہ چیز سپرد خاک مجھے کر کے آ گئے لوگاں، سپرد خاک
مجھے کر کے آ گئے لوگاں، نجات خدمت بیجا سے پا گئے لوگاں، نجات خدمت بیجا سے پا گئے لوگاں۔ اور تمام عمر تو کرتے تھے ناز برداری، تمام عمر تو کرتے تھے ناز برداری، زمیں کی گود میں کیسے سلا گئے لوگاں۔ واقعی حضرت نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم کسی کے یہاں جائیں تو ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے سب سے بڑے گواہ ہمارے جناب حافظ منہاج صاحب ہیں۔ ہم لوگوں کو بلانا پڑتا تھا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا یہاں آ جائیے، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا مقدر دے کر کے بھیجتا ہے جو حافظ منہاج صاحب کو ملا ہے۔ مولانا قاسم صاحب سے جو ان کے گھریلو تعلقات تھے، بعض گھریلو پیچیدگی میں گواہ ہوں اس کا۔ جب دوسروں کے ہاں میت ہوتی ہے تو ہم لوگ سمجھاتے ہیں بھائی صبر کرو، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو بے برداشت ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب جس جگہ گئے وہ آدمی سمجھا کہ قاضی صاحب ہمارے ہیں، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ آدمی مجبور ہو جاتا تھا کہ اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صرف عالم ہی نہیں تھے، وہ ایک انجمن تھے، وہ ایک تحریک تھے، وہ ایک مشن تھے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ آپ کبھی بھی اپنے گھر ان کو لے جائیے تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی باہر کے لوگ گھر میں آئے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بے تکلفی سے جو چاہیے کھلا دیجئے، جو چاہیے پلا دیجئے، جہاں چاہیے لٹا دیجئے، تکلف نہیں۔ جیسا بستر ہو آسانی کے ساتھ قبول۔ کتنے مدرسے کے سرپرست، کتنی مساجد جو گواہ دے رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کا سنگ بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی کہ ہر آدمی کوشش کرتا تھا کہ حضرت ہمارے یہاں، حضرت ہمارے یہاں، حضرت ہمارے یہاں، لیکن جو مجاز میں بیٹھا رہتا تھا، میرا فون اگر 1-2 روز نہیں جاتا تو حضرت مجھ کو فون کر دیتے، کیا حال ہے بھائی، اور ایک ایک آدمی کی شہر کی خبر گیری کرتے، ایک ایک معاملے کی خبر گیری کرتے، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، شہر میں ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، مدرسے کا کیا حال ہے۔ سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار یتیم ہو گیا۔ میں کہیں بھی ہوں، جب بھی طبیعت چاہے فون کر دیا، منہاج کہاں، میں آ رہا ہوں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے بتایا اب 8 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، بلا تکلف، ان کو کبھی لگتا نہیں تھا کہ کوئی نئی جگہ میں جا رہے ہیں، بس آ رہے ہیں، بلا تکلف آ رہے ہیں، فون کر دیا، شوقیہ آپ کھچڑی بنواؤ، میں کھچڑی کھاؤں گا۔ آج سارے کے سارے لوگ، ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ اب ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نے جو درس ہم لوگوں کو دیا، ہم لوگ کم سے کم اس درس کی روشنی میں کچھ کام آگے کریں۔ جناب مولانا کلیم اللہ قاسمی صاحب گیاری حضرت کے مدرسے کے مدرس، انہوں نے اپنا پیغام لکھ کر کے بھیجا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علیہ الرحمہ کی رحلت سے ہمارے دل و دماغ کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ صبر کے سلسلے میں تمام کوششیں ناکام ہیں۔ حضرت کی جو فقہی خدمات ہے، تبحر علمی ہے، اور جس طریقے سے مسائل کو باریکی کے ساتھ سلجھاتے تھے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی فکر میں بے حد اعتدال، توازن تھا، اور ملت اسلامیہ کے لیے دردمند دل رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ملت اسلامیہ اور اس کے دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت کی زندگی کے اکثر و بیشتر دن ایام جو گزرے ہیں، وہ خاص طور سے مدرسہ رحمانیہ سپول میں گزرے ہیں، اور میرا بھی تعلق اسی جگہ سے ہے، اسی خطے سے ہے۔ حضرت کا ہمارے یہاں آنا، ہمارے بڑے ابو ڈاکٹر لطف اللہ صاحب کے یہاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے جانا، خود میرے دادا محترم جناب مولانا قاسم صاحب سپولوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنا جانا، غرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کا کوئی بھی کام اگر انجام پاتا تو اس میں حضرت کا مشورہ ضرور شامل ہوا کرتا تھا۔ آج ان کا رخصت ہو جانا یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ صدمے کی بات تو ہے ہی، لیکن اس جگہ کے لیے جہاں انہوں نے اپنے دن اور رات کے جتنے ایام گزارے، جتنی فیضیاب
जितने फैज़ उनको उस इलाके के लोगों को पहुँचा उनसे, वो सब के सब महरूम हो गए। अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता फ़रमाए। को जब ये ख़बर मिली कि मैं कुछ ख़ुद अपनी मेहनत से एक इदारा छोटा मोटा कायम किया हूँ, वहाँ मैं तालीम दे रहा हूँ, तो उन्होंने एक तहरीर लिखा। तुम जानते हो कि जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है इलाज के लिए तो कितनी दवाओं की दुकानें खुल जाती हैं, कितने हॉस्पिटल खुल जाते हैं। इस दीन की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जितने भी इदारे खुलेंगे, जितनी भी तंजीमें कायम होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी दीन की हिफाजत का काम और इस दीन को आगे बढ़ाने का काम इन्हीं उलमाए दीन से लेंगे। इसलिए फ़िक्र नहीं करना, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर काम करते। हज़रत जितने बड़े इल्म के पहाड़ थे, हम लोगों उनके नज़दीक ज़र्रा थे, लेकिन वो ज़र्रों को भी इस तरीक़े से अपनी निगाहों में ले लेते थे, लगता था कि मेरी भी कोई हैसियत है, मेरा भी कोई वजूद है, मेरे इल्म की भी कोई कदर है। बड़ी खुशी की बात है कि ख़ुद उनके घर में अल्लाह ताला ने ऐसे आफ़ताब व महताब को पैदा किया जो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है, और वो ख़ुद इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मंशा क्या। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह हम सबों के मुरब्बी और सरपरस्त थे। 2002 में हम लोगों ने मदरसा कायम किया। हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब, क़ादी शरीयत हज़रत मौलाना कासिम साहब, हज़रत मौलाना अबू अख्तर साहब, तीनों बुज़ुर्ग अपने दस्ते मुबारक से उसकी बुनियाद डाला, और हमेशा हर दुआया मजलिस में, चाहे बच्चों की दस्तारबंदी हो या किसी भी मौके से, जब भी हज़रत के पास गए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया, और जो सरपरस्ती का हक़ होता है उन्होंने हक़ अदा किया। ये आखिरी पिछली मर्तबा हम लोगों ने दस्तारबंदी का करना चाहा तो हज़रत के घर पे गए, फिर मालूम हुआ कि हज़रत की तबीयत आलील हो गई, मुज़फ़्फ़रपुर में एडमिट हैं हॉस्पिटल में। हज़रत से पूछा कि हज़रत आपकी तारीख़ के बताए हुए दिन को हमने मुतय्यन किया है, लेकिन मालूम हुआ कि आपकी तबीयत आलील है, तो आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ा दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो तारीख़ का ऐलान हो चुका है उसी पे हो, इंशाअल्लाह हम ज़रूर शरीक होंगे। अल्लाह का ग़रीक़ रहमत फरमाए हज़रत को कि जिस दिन प्रोग्राम होना है उस दिन ज़ोहर बाद हमसे बात हुई कि तबीयत बज़ाहिर ऐसी नहीं है कि मैं शरीक हो सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। और असर के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से हमने मशवरा लिया है, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी दिए हैं और एक आदमी निगरां दिए हैं दवा के साथ कि आप जाएं, उसमें शरीक हो जाएं, और शरीक होने के बाद फिर हॉस्पिटल ही आए। ऐसे अल्लाह वाले, ऐसे सरपरस्त कहाँ मिलेंगे। फिर वो तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में शरीक रहे, उन्हीं के हाथों से दस्तारबंदी हुई 56 बच्चों की, बड़ी दुआएं दिए, और फिर हज़रत वहाँ से हॉस्पिटल ही तशरीफ़ ले गए। ऐसे सरपरस्त, ऐसे मुरब्बी कहाँ मिलेंगे। हकीकत यह है कि नमूना असलाफ़ जो लिखा गया है 100% सही, और हज़रत के बारे में साउथ बेंगलोर, हैदराबाद, बल्कि आलमी शख्सियत थे। और आज से इनकिसारी का आलम तो ये था कि कोई नया आदमी ये नहीं समझता कि ये भी आलिम है, और यकीनन साहिब दिल थे। हज़रत के तो बड़े कारनामे हैं, जैसा कि आप सुबह से सुन रहे हैं। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू हो तो न जाने कितने दिन रात निकल जाएं। बड़ी अच्छी बात हमारे बड़ों ने कहा कि असल ताज़ियत तो यही है कि उनके मिशन को हम आगे बढ़ाते रहें, उनके छोड़े हुए कामों की तकमील में लग जाएं, और इखलास के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, करने का हुक्म दिया है, रहबरी की है, उसी तरीक़े पे हम सब चलते रहें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को उनके मिशन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब इन अकाबिरीन से मिलते रहे, हमेशा ये बात होती रही, हमेशा तज़किरा होता रहा कि बच्चों की मेयारी तालीम के लिए तो बड़े बड़े इदारे इस शहर में हैं, लेकिन बच्चियों का क्या होगा। अल्लाह ने इस इदारे को चुना, अकाबिरों की दुआएं साथ रही, अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी बुज़ुर्गों ने जिस तरीके से दुआएं दी हैं, उस तरीके से इसको बहुत बड़ा एक मरकज़ी इदारा बनाए।
تأثر ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مولانا اسرار اختر صاحب مظاہری۔ اس موقع سے مولانا تقی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ صحیح بات کہی بہت سارے علماء نے کہ دوسروں کو تسلی دیتے ہوئے ہم خود بھی تسلی کے محتاج ہیں، مستحق ہیں اس بات کے۔ مولانا کے جو فرزند ہیں عبداللہ بھائی، ان کو تو ہم لوگ تسلی دیتے ہی ہیں۔ نعمت اللہ بھائی ہیں، بھتیجا رحمت اللہ بھائی ہیں، ان کے علاوہ ہمارے منت بھائی ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہاں پر مولانا بلال صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ تعزیت کے مستحق ہیں۔ خاص طور سے مولانا کے بھائی ماسٹر محمد ناظم صاحب بہت ٹوٹ گئے۔ ہم سب کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایسا لگا جس سے ہم لوگوں کے سر سے سایہ اجڑ گیا۔ آخر کی ملاقات تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے جب ایک بار گئے تو ہم نے حضرت سے گردن جھکا کر کے حضرت کے کان کے قریب بات کی۔ حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیشانی کو چوما اور اشارہ، ترقی کی دعا کے لیے اشارہ حضرت نے فرمایا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ گئے تھے اس وقت بھی کلمہ شہادت کی انگلی حضرت دکھا رہے تھے بار بار، اور دعا کا اشارہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر دعا کیا بھی ایسے کسر۔ تو یہ سب چیزیں حضرت کی ہم لوگ کو یاد آئیں گی۔ جناب مولانا اسرار اختر صاحب مظاہری، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دلی تاثرات پیش کریں۔ میری ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ میں کچھ بیان کروں۔ بہت باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، اور ان کے تعلق اور ان کی خدمات آپ سب نے جو ہے حق ادا کر دیا ہے۔ سب سے پہلا اٹیک فالج کا ہوا تو ہم لوگوں نے جلدی جلدی ہاسپیٹل میں لے کر کے گئے، تو وہاں 3 روز تک جو ہے زیر علاج رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب لے جا سکتے ہیں، پھر جو ہے گھر پہ لے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے طبیعت ہمیشہ مزمحل ہوتی رہی، پھر طبیعت بگڑی تو اوشا ہاسپیٹل میں جو ہے بھیجا۔ وہاں ڈاکٹر شہاب الدین صاحب کے علاج رہے۔ گزرا تو کمپاؤنڈر جو ہے بہت مانوس ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بابا کون ہیں، یہ تو بہت بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں۔ یعنی حضرت کی جز انکساری ایسی تھی وہاں پہ کہ کمپاؤنڈر بھی جو ہے بہت مانوس ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بابا جو ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تقریباً 6-7 روز آئی سی یو میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے مرض جو ہے بڑھتا گیا، اور اتفاق یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب جو تھے حضرت کے شاگرد تھے، رحمانیہ سپول میں عارف باللہ صاحب رحمانیہ سپول میں پڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ نہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، چاہے جو ہو جائے ان کو اپنے زیر نگرانی میں جو ہے رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہم لوگوں کو بھی بہت اطمینان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اپنی نگرانی میں جو ہے ان کا جو ہے علاج کیا۔ تقریباً 1 ہفتہ وہاں رہے۔ تو جب ایڈمٹ ہوئے تو حالت بہت نازک تھی۔ اس کے کل ہو کر کے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کور جو ہے ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی نگرانی میں جو ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے زاہد صاحب تھے، پورے طور پر جو ہے توجہ دینے لگے اور اپنے عملہ کو جو ہے ایک دم اپنی نگرانی میں، وہ سوتے بھی وہی تھے، اپنی نگرانی میں جو ہے علاج جو ہے جاری تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے 2 روز، پہلے روز، دوسرے روز، تیسرے روز جو ہے ایک دم قومے کی حالت ہو گئی۔ ہم لوگ جو ہے ایک دم ناامید ہو گئے۔ 2 روز تک جو ہے یہ کیفیت رہی۔ پھر تیسرے روز جو ہے الحمدللہ حضرت کی طبیعت میں جو ہے کافی بشاشت آ گئی، اور ڈاکٹر صاحب نے خوب ہمت دیا کہ ہاں الحمدللہ بہت کور ہو رہا ہے، اور ان کی نگرانی بھی پوری تھی۔ تو پھر 4-5ویں روز الحمدللہ بہت ہی طبیعت میں تازگی آ گئی۔ اب ہم لوگوں سے جو ہے بلاتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے جو بھی ملنے جلنے والے جاتے تھے فوراً دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کے لیے جو ہے کہتے تھے۔ اس وقت سے جو ہے یہ عالم تھا کہ ذکر و اذکار میں جو ہے پورے طور پہ جو ہے مشغول ہو گئے۔ قرآنی آیت پڑھتے تھے، اور ایک دن کا جب
حضرت آفتاب غازی صاحب اور نیاز صاحب اور پروفیسر شاکر خلیق صاحب گئے، ان کے جانے کے بعد ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ سے ایک دم جو ہے لو لگانے لگے، اور میرا جو ہے پورا مجھ کو ایک دم چمٹ لیے، اور عربی میں جو ہے بات کرنا ہو، رب العالمین کی صدائیں جو ہے گونجنے لگی، اور خوب دعاؤں میں جو ہے مشغول ہو گئے، اور ایسے قرآنی آیت پڑھنے شروع کر دیے کہ ایک دم ہوش میں آ گئے حضرت۔ اور اس کے بعد جو ہے عشاء کے بعد جو ہے اٹھے اور بیڈ پر سے جو ہے اترنے کی خواہش ظاہر کی، کہا کہ قلم لے کر کے آؤ، کاپی لے کر کے آؤ، ایک دم اسی انداز میں قلم لے کر کے آؤ، کاپی لے کر کے آؤ، لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف طور پہ لکھے، اور اس کے بعد لکھے کہ آج کے مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھے، نہیں لکھے، اور آدھے گھنٹے تک جس طریقے سے جو ہے قضا کا فیصلہ کرتے تھے، بالکل وہی کیفیت تھی، وہی انداز تھا، اور آدھا گھنٹہ تک جو ہے لکھتے رہ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پر میرا دستخط بھی ہونا ہے۔ ہم نے کہا کہ جی حضرت ضرور ہونا ہے، تو دستخط بھی جو ہے ایک دم صاف انہوں نے کیا۔ ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب تو الحمدللہ حضرت اپنی حالت پہ جو ہے لوٹ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 روز کے بعد ہاسپٹل میں رہے اور ایک دم تندرست رہے، اور تیسرے روز ہو کر کے کہنے لگے کہ نہیں اب ہم کو لے چلو گھر لے چلو، اب ہم کو گھر لے چلو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اب حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اور اب کچھ ان کو بیماری نہیں ہے، اور اب جو ہے لے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے عبداللہ بھائی کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا بول رہے ہیں، اور حضرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم کو جو ہے گھر لے جایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو لے جایا جائے۔ تو پھر جو ہے گھر پر جو ہے لے کر کے گئے، 6 بجے جو ہے ہم لوگ ہاسپٹل سے گھر پر لے کر کے گئے، اور 8 بجے گھر پہ پہنچے۔ تو گھر والوں کو دیکھ کر جو ہے ایک دم خوش و خرم ہو گئے، سب کو سلام کیے، اور رات بھر جو ہے اسی دن سے جو ہے ذکر و اذکار میں اور بڑھوتری ہو گئی۔ غسل جو ہے ہم کو کرا تو ہم لوگ اٹھا کر کے لے کر کے گئے بالکونی میں، وہیں پہ غسل کرایا، اور اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے نیت مان لیے نماز کی۔ نیت جو باندھے تو آدھا گھنٹہ تک جو ہے حضرت نماز پڑھتے ہی رہ گئے، آدھا گھنٹہ تک۔ جب طبیعت میں بشاشت ہوئی تو آدھا گھنٹہ تک نماز پڑھتے رہ گئے، اس کے بعد جو لیٹ کر کے بھی جو ہے نیت باندھ لی، اور نماز جو ہے ذکر و اذکار کرتے رہے گئے۔ اور اس کے دوسرے روز جو ہے حضرت جو ہے کھانے کی خواہش ظاہر کی، تو ان کو جو ہے کھچڑی بھی کھلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے عصر کے بعد سے جو ہے کیفیت جو بدلی، تو اس کے بعد جو ہے حضرت دم لیٹے رہ گئے۔ آسانی کے ساتھ جو ہے ایک دم کوئی حرکت نہیں، آسانی کے ساتھ جو ہے 3 بجے جو ہے حضرت ہم لوگوں کے درمیان سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب کیا کہتے ہیں کہ ہاسپٹل سے جو ہے جانے کی تیاری تھی، تو اس دن بہت دعا کر رہے تھے، اور ایک حدیث جو ہے انہوں نے پڑھی تھی، جو حضرت عمر جو ہمیشہ جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور حضرت جو ہے ہر تقریر میں جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ کہتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی اہل السعادہ، کہ اے اللہ اگر آپ نے میرا نام نیک لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے تو اس کو رہنے دیجیے۔ اور فرمایا اللہم ان کنت کتبتنی اہل السقایا، کہ اے اللہ اگر آپ نے میرا نام بدبختوں کے لسٹ میں لکھ دیا ہے تو فم ہونی تو اس کو مٹا دیجیے۔ سارا لوح و قلم آپ کے ہی ہاتھ میں۔ مولانا آفتاب غازی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے تعزیتی میٹنگ بیٹھائی، اور رات مجھ سے عبداللہ بھائی سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے تو میرے طرف سے سارے حضرات کو سلام عرض کریں گے۔ حضرت مولانا کے ساتھ اخیر وقت میں رہ کر بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ قلم لکھ کر کے قلم منگوایا تھا اور تھوڑا سا کچھ لکھا، لیکن یہ نہیں معلوم کیا لکھا۔ آج کل کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، غور کیجئے کہ یہ نہیں لکھا کہ ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا، اور نواسوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ بیچ میں ایک مرتبہ جب صحت ٹھیک ہوئی تھی تو باضابطہ پیسہ منگایا کہ یہ پیسہ مؤذن صاحب کو دے دو، یہ پیسہ فلاں صاحب کو، یہ پیسہ فلاں صاحب کو۔ یہ سب چیزیں جو فکر مندی جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے حضرت کی، وہ فکر مندی جو ہے بہت اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آخر میں حضرت کے تاثرات ہوں گے۔ حضرات گرامی،
حضرت پر بہت سے باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں کم ہیں۔ ایک شعر یاد آ گیا مجھے، قربت میں تیری ہم نے جو لطف اٹھائے ہیں، اب تک انہی یادوں کو سینے سے لگائے ہیں۔ حضرت ہم لوگوں کے لیے بڑی نعمت تھی۔ بہرحال اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اتنا ہی وقت تھا اور حضرت ہم لوگوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ کسی نے خوب کہا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور گھر والے ہنستے رہتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا کمال پیدا کرو کہ جب تمہارا سفر ہو تو تم ہنستے ہوئے جاؤ، اپنے ہنستے ہوئے ملو اور دنیا تمہارے پیچھے روتی رہے۔ یقین آپ کے جانے سے آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ بس وقت بھی زیادہ نہیں ہے کچھ کہنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب ہمارے دادا رحمہ کی جانشین تھی، اور دادا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر بہت سے شعراء نے مرثیہ لکھا۔ جب ان کی مقبولیت کو دیکھا، ان کے جنازے میں لوگوں کی استحام کو، تو اس میں ایک شعر لکھا کہ دین کا مرد مجاہد مر نہیں سکتا کبھی، دین کا مرد مجاہد مر نہیں سکتا کبھی، موت ان کے نام کو کچھ اور زندہ کر گئی۔ حضرت قاضی صاحب کی رحلت موت العالم کی تفسیر سامنے کر دی۔ بحر کیف اس پروگرام کو ہمارے عزیز مفتی قاضی صاحب نے منعقد کیا، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان جزا عطا فرمائے اور اس موقع کی شرکت کو، اس موقع کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے اور حضرت قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اصل بات کہنے کی ایک یہ ہے کہ عجیب مزاج ہم لوگوں کا ذوق ہے کہ اللہ والے عالم ربانی جب ہوتے ہیں ہمارے سامنے تو پھر ان سے جو استفادہ کرنا چاہیے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ جب ان کا سایہ اڑ جاتا ہے اور نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے۔ اس ذوق کو بدلیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاضی صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے رقیق القلب بنایا تھا، درد بھرا دل دیا تھا، اور صاحب نسبت کی اتنی قدر فرماتے تھے کہ ان کے سامنے بچ جاتے تھے۔ اور یہ ہے کہ حضرت کے اندر اعلیٰ صرفی بھی تھی اور زبردست ذہانت تھی، حضرت کے اندر غضب کی ذہانت تھی۔ ایک دفعہ جو ہے کئی موقع پر اور پروگرام میں میں شامل رہا حضرت کے ساتھ، اور مجھے بھی دعوت ملتی رہی حضرت کے ساتھ، تو حضرت مجھے آگے بڑھاتے تھے کسی دعا میں، اور یہ ہے کوئی مسجد کی بنیاد رکھنی ہے اس سے۔ میں نے کہا حضرت میں تو آپ کا خادم ہوں، ایک شاگرد ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ اس وقت کسی کے ذہن میں ایسا جواب نہیں آ سکتا ہے، لیکن جو جواب حضرت نے دیا واقعی یہ قابل ذہانت کی تھی۔ کیا بیٹا اگر وزیر اعظم ہو جائے تو باپ اس کی عزت نہیں کرے؟ ایسی ذہانت تھی حضرت کی، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت کی شفقت عنایت بہت سی ہیں، بہت سی یادیں ہیں۔ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جو ہے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر اپنے بیان کو حضرت والی کی شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کہ تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا سے جن کو ہے کچھ محبت، یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ارحم الراحمين۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم جب وقت آئے تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم حضرت قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، کرب جنت نصیب فرما۔ مولا کریم رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ مولا کریم جو کام چھوڑ کر گئے ہیں اس کام کو جو ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم
مولا کریم ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو بھی صبر جمیل عطا فرما، ان کا نعم البدل عطا فرما، مولا کریم رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، مولا کریم آج دنیا مصیبت کے پیٹ میں ہے، مولا کریم پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، اس وبائی امراض کو دور فرما، مولا کریم جتنے علماء ربانین اللہ والے ہیں سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر ہم سبوں کے سر پر قائم و دائم فرما، مولا کریم جو بھی نعمت نہ مانگ سکے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، ہم سبوں کے کہنے سننے کو بے حد قبول فرما اور ہم اس کو ذریعہ نجات بنا، مولا کریم رحم کرم کا معاملہ فرما، جو بھی نعمت نہ مانگ سکے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.